شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین اکرام، آج کا وظیفہ ربیع الاول جمعے کے دن کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ انتہائی مختصر اور طاقتور ترین وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، یہ ربیع الاول کا دولت حاصل کرنے کا بہت خاص وظیفہ ہے۔ اللہ پاک فوری مدد فرمائیں گے، گھر میں چند ہی دن میں کروڑ پتی بن جائے گا۔ یہ وظیفہ، یہ عمل بے پناہ طاقت کا سرچشمہ ہے۔ جس گھر میں ربیع الاول کے جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر میں رزق، دولت، پیسہ بارش کی طرح برسے گا۔ بتائے گئے طریقے کے مطابق جو بھی اس عمل کو کرے گا وہ انشاءاللہ ساری زندگی خوشحال رہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر اور قسمت بدل جائے تو ربیع الاول جمعے کے دن کو یہ بہت ہی مستند اور مجرب وظیفہ کر لیجئے گا، کیونکہ جمعہ کا دن بہت خاص دن ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعے کا دن باقی دنوں کی نسبت امت کے لیے عید کا دن ہے۔ تو جو شخص کاروباری اعتبار سے یا مال و دولت کی وجہ سے کثرت کے ساتھ کر لے، انشاءاللہ وہ شخص ہر قسم کے نقصانات سے بچ جائے گا۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے رزق اور کاروبار میں بے پناہ برکتیں اور فضیلتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ رزق اور مال و دولت کو کشادہ کر دے گا، ہر پریشانی سے بچائے گا، ہر مصیبت اور دکھ سے محفوظ رکھے گا۔ دنیا جہاں میں کوئی بھی شخص اس وظیفے کو کرنے والے کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ سڑک کے اوپر کھڑا ہوا فقیر بھی اگر یہ وظیفہ پڑھ لے، بھکاری سے بھکاری اور غریب سے غریب تر بندہ بھی ربیع الاول جمعے کے دن کا یہ مجرب وظیفہ کر لے تو بہت جلد اس کی قسمت بدل جائے گی۔ ربیع الاول کا یہ خاص آخری جمعے کا دن ہے، آپ لوگ اس وظیفے کو کر لیں۔ ناظرین اکرام، ربیع الاول کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے محسن انسانیت پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت مجسم بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے ہر طرف نور ہی نور چھا گیا۔ ربیع الاول کی اہمیت اور فضیلت کو سب ہی جانتے ہیں کہ یہ مہینہ باقی تمام مہینوں سے بہت زیادہ افضل ہے۔ آج کا وظیفہ اس دن کا خاص وظیفہ ہے۔ ربیع الاول جمعے کے دن کو یہ وظیفہ پڑھ کر قسمت کے بند تالے کھلوائے جا سکتے ہیں۔ تقدیر ایسے بدلے گی کہ دنیا دیکھے گی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اللہ پہ ایمان لانے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے جملہ امور کو کفیل ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جس کا اللہ تعالیٰ پر جتنا ایمان ہوگا، اس کا اللہ پر بھروسہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے تمام معاملات بخوبی حل کر دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، جن کے پاس بالکل پیسہ نہیں، دولت نہیں، جن کی جیبوں میں گھر میں بالکل کچھ نہیں بچا، وہ لازمی طور پر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اور کچھ میرے ایسے بہن بھائی ہیں جو درمیانے طبقے کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کاروبار میں برکت نہیں ہے، ہم جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہاں پر ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ تو میرے کہنے پر صرف اور صرف ایک بار اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ربیع الاول کا جمعہ کا دن چلتے پھرتے یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لیں، تمام اپنی حاجتوں کے لیے، تمام اپنی پریشانیوں کے لیے۔ اگر آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو حل ہونے کا نام نہیں لے رہا، کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ پر لاکھوں کروڑوں روپے کا قرض ہے، قرض دار آپ کو فون کرتے ہیں، آپ کے گھر کے چکر لگاتے ہیں، اور آپ اس مسئلے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ قرض جو ہے وہ بڑی خراب چیز ہے۔ ایک دفعہ اگر انسان قرضوں میں ڈوب جاتا ہے تو پھر قرضوں سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آج کا وظیفہ مجرب ترین وظیفہ ہے۔ جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ بھی لازمی پڑھیں، آپ جہاں کہیں بھی دنیا میں موجود ہوں۔ ربیع الاول کے اس آخری جمعے کے دن یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ جمعے کے دن آپ اگر یہ وظیفہ 1 منٹ نکال کے پڑھ لیتے ہیں تو اپنی زندگی کا یہ 1 منٹ اگر آپ اس وظیفے کو پڑھنے میں لگا دیتے ہیں تو آپ کی زندگی اگر نہ بدلے تو پھر مجھے کہنا۔ میں آپ کو لوگوں کو بارے میں بتاتا ہوں جن کو میں نے یہ وظیفہ بتایا، جب کبھی جس کو یہ وظیفہ بتایا اس نے فوراً یہ وظیفہ پڑھا۔
اگر رات کو اس نے وظیفہ پڑھا تو صبح تک اس کے مسائل حل ہو گئے، اگر صبح کے وقت پڑھا تو رات تک اس کے مسائل حل ہو گئے۔ اب میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آج کا وظیفہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے ربیع الاول جمعے کے دن گھر میں بیٹھ کر یا دکان میں یا جہاں کہیں آپ موجود ہوں، صبح دوپہر شام رات کوئی بھی وقت ہو، ربیع الاول جمعے کے دن کی پابندی ہے۔ جمعے کے دن سب سے پہلے جہاں کہیں موجود ہوں، ناظرین کرام آپ اس وظیفے کو ربیع الاول جمعے کے دن لازمی کیجیے گا۔ آپ چاہے تو جمعے کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، یا چاہیں تو عصر کے بعد، مغرب کے بعد یا پھر عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 3-4 وظائف ملا کر پورا ایک عمل بتاؤں گا، اور یہ عمل انتہائی آسان عمل ہے، چھوٹا سا چھوٹا بچہ بھی چاہے تو پڑھ سکتا ہے، بڑی آسانی سے پڑھ لوگے، بالکل پریشان نہیں ہونا۔ میں آپ کو انشاءاللہ ایک بات سمجھاؤں گا۔ 3 مرتبہ جب سب سے پہلے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لو تو اس کے فوراً بعد جیسا کہ میں نے بتایا کہ 1 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لو، چاہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لو۔ 1 مرتبہ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی ثواب کے طور پر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 1 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ درود پاک 1 مرتبہ پڑھ لو تو 1 مرتبہ ہی تیسرا کلمہ آپ لوگوں کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد یا حیو یا قیوم 1 ہو گیا، پھر دوسری مرتبہ بھی آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم اسی طرح آپ کو 2 مرتبہ پڑھ لیا۔ آپ کو یہ وظیفہ 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے، مطلب یا حیو یا قیوم برحمت و استغیث۔ آپ لوگوں کو یہ وظیفہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو بتانے میں مجھے 5 سے 10 منٹ لگ رہے ہیں، لیکن میرا یقین کریں آپ لوگ جب یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا بالکل 1 منٹ سے اوپر نہیں لگنا۔ 1 منٹ میں آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ اب آپ کو اس کے آگے کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یہ پورا جو عمل میں بتاؤں گا یہ ایک ہی وقت میں بیٹھ کے کرنا ہے، اور اب آگے کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اب 2 وظائف یا غنیو یا وہابو، ان دونوں وظائف کو آپ نے ملا کے پڑھنا ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ یا غنیو یا وہابو 1 ہو گیا، دونوں کو ملا کے پڑھا تو 1 شمار ہوگا۔ پھر دوسری مرتبہ پڑھیں یا غنیو یا وہابو، یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح پھر تیسری مرتبہ بھی پڑھ لیں، یہ آپ لوگوں کو 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو 1 مرتبہ درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک پڑھ کے اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے دعا مانگنی ہے۔ جو بھی پریشانیاں ہوں، جو بھی حاجتیں ہوں، ان کے لیے دعا مانگیں، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ انشاءاللہ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے مسائل حل فرمائے، ہمارے رزق میں وسعت عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں میں بھی اس کو شیئر کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔